پروگرام اعتراض کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار۔ ناظرین، ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص کرم کے ایرا سے گزر رہے ہیں ہم۔ ایک طرف دفاعی طور پر مارکہ حق، دوسری طرف ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پاکستان اس ٹائم پر ایک ایسا ملک ہے، شاید ان چند ممالک میں سے ہے جو کہ تمام ممالک کو بیلنس کر کے چل رہا ہے۔ چین، روس، امریکہ اور باقی تمام ممالک پاکستان کی اور مڈل ایسٹ اسپیشلی اس ٹائم پر پاکستان کی اس ڈیفنس کے مارکے کو، یعنی obviously مارکہ حق کو سرا بھی رہا ہے، پاکستان کے ریجنل نیٹ سٹیبلائزر ہونے کو سرا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ادراک بھی کرتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف نے تقریر کی، اور کیا خوب تقریر کی۔ تقریر کے اندر انہوں نے بڑے واضح کہہ دیا کہ ہم جیت چکے ہیں اور اس خطے میں امن چاہتے ہیں۔ جنگ جیتنے کے بعد اگر خطے کے امن کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا، سنیے۔ We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. Our response was in accordance with the right of self-defense. Repulsing the enemy's attack, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Thus, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. اب یہ ایکٹ آف وار کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک اور وار ہو رہی ہے اس ٹائم پر۔ وہ وار نہیں ہو رہی ہے، وہ جارحیت ہو رہی ہے، وہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ دنیا اس کو شاید وار کا نام دینا چاہے، اسپیشلی امریکہ شاید اس کو وار کا نام دینا چاہے۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی طریقے سے امریکہ کے جو فلسطین کے اندر اسرائیل حرکتیں کر رہا ہے، جو ایکٹس کر رہا ہے، جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کی پشت پناہی کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسی حوالے سے UNGA کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے بچوں کے تابوتوں کی بات کرتے ہوئے، اور یہ بات کرتے ہوئے کہ بچوں کے تابوت اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی بات بھی کی اور ہند رجب کی بات بھی کی۔ سنیں۔ The smallest coffins are the heaviest to carry. I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. اب اس ساری صورتحال کے اندر فلسطین کی بات ہو گئی، دہشت گردی کی بات ہو گئی، انڈیا کی جارحیت کی بات ہو گئی، کشمیر کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ UNGA میں ایک بار پھر کشمیر کی حق خود ارادیت اور ان کی جدوجہد کی، پاکستان کی سپورٹ کو ایکو کیا گیا۔ دوبارہ سنیں۔ I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination. اس کے بعد ایک اور جو ڈپلومیٹک فتح ہوئی، جس کو انڈیا کے اندر بھی بڑا اس کے اوپر بہت تلملا اٹھا ہے، انڈین میڈیا اسپیشلی، کیونکہ جہاں جہاں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے سوال آتا ہے اس کے اوپر کھٹائی ان کا منہ کھٹا کر دیتے ہیں ہم لوگ، اس کے اوپر بھی تلملا اٹھتے ہیں۔ لیکن ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جہاں کسی زمانے میں آئسولیٹ پاکستان کے بڑے بڑے نعرے لگاتا تھا بھارت، وہ نعرے اب خود آئسولیٹ انڈیا میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات اور جو پاکستانی وفد ہے وزراء کا، ان کی ملاقات جو ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد کی تاثرات پرائم منسٹر شہباز شریف کے، وہ بھی ذرا سنیں۔ اچھی میٹنگ ہوئی، بڑی خوشگوار ماحول میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات، جوائنٹ وینچر، سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزا باتیں کی۔ میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر دلی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خطے میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بند کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں ہوتے ہوئے اپنی افواج کی تعریف کی۔
فوج پاکستان اپنی شجاعت اور بہادری کے ذریعے اور عظیم ولولے اور بہترین ٹریننگ کے نتیجے میں پوری قوم کی دعاؤں کے ساتھ ہندوستان کو 6 اور 10 مئی 4 دنوں میں شکست فاش دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کی اور ایک جب ہم نے فیصلہ کر لیا مل کے سیاستدانوں اور فوج نے کہ اب ہم نے ہندوستان کو چھٹی کا دور یاد دلانا ہے. اب یہ سارا جو جتنا بھی دورہ رہا ہے الحمدللہ ابھی تک بڑا کامیاب رہا ہے. اس کو سیاست سے بالاتر رو کے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی ڈپلومیسی, بہت اچھی فورن پالیسی کی طرف جو ہے ہم لوگ اس ٹائم پر جا رہے ہیں, اینڈ وی آر آن اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس پوری سچویشن کے اندر ایک کھٹائی کا معاملہ ہوا, اس کی بات میں کروں گی, لیکن بیفور دیٹ پہلے اس کو اینالائز کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں, PMLN کے سینئر رہنما تو ہیں ہی لیکن سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. تو اس ٹائم پر وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے اندر ایک ٹف چل رہی ہے. اس ٹف کی میں بعد میں بات کروں گی خرم صاحب, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. ٹف کی طرف بعد میں جاتے ہیں, پہلے ذرا اچھی والی باتیں کر لیتے ہیں. UNGA کے اندر جو پورا دورہ رہا, پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی, خرم دستگیر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس فرام دا پرسپیکٹو آف انڈیا؟ پاکستانی پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہی, ہماری تو کامیابی ہے, انڈین پرسپیکٹو سے یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ ہندوستان کو ظاہر ہے ہم تو قیاس آرائی کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ہندوستان نے 25 سال پہلے امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا رول جو تھا امریکہ نے ان کو دیا تھا, اور اس وقت امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان اس خطے میں ان کے لیے چائنا کو روکنے کا کردار ادا کرے گا, جس کا نام دیا گیا تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. تو وہ اس سلسلے میں امریکہ نے ہندوستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, جس میں سب سے بڑی سپورٹ جو ہے غالباً وہ 2005 میں انہیں جو نیوکلیر سرپرائز گروپ ہے, جو سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, اس میں ایک عارضی جو ہے ایکسیمپشن دے کر ان کو شامل کیا گیا. لہذا پوری دنیا کی جو سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے ان کے لیے کھل گئی. اور پھر اس کے بعد پچھلے جو 20 سال گزرے ہیں, بار بار مختلف قسم کے دفاعی اور تجارتی معاہدے کیے ہیں امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ. تو ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف چائنا کا ہوا دکھا کر وہ امریکہ سے جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مفروضہ ہے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط ثابت کیا ہے. اگرچہ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں, ان میں ابھی بھی کافی ہمدردانہ جذبات ہیں ہندوستان کے بارے میں, لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بے لاگ تجزیہ کیا کہ ہندوستان نے کیا دیا ہے 25 سالوں میں امریکہ کو, تو انہیں یہ نظر آیا کہ ہندوستان نے صرف لیا ہے امریکہ سے, دیا کچھ نہیں. رائٹ. جس کا نتیجہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہوں نے ان کے اوپر ٹیرفس بھی لگائے ہیں. وہ پھر آئی تھنک اب ایک اور سوال ہے, ایڈ انسلٹ ٹو انجری. بہت ساری بات جو ایک اصل ایشو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران بھی کوشش کی تھی کہ نریندر مودی ان کو سپورٹ کریں, لیکن انہوں نے اس وقت ان کو سپورٹ نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد سے ایک تناؤ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف پاکستان نے جو ایک آف ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی جو سپورٹ آفر کی اینٹی ٹیررزم میں, جس کا انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں شکریہ بھی ادا کیا. تو پاکستان کی طرف سے جو اصل میں اگر ہندوستان کی نظر سے میں دیکھوں اس ریلیشن شپ کو